اسلامک واقعات ٹی وی کے معزز ناظرین محترم السلام علیکم۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی 5ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وزیر خزانہ بننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام گویا خود عزیز مصر تھے اور عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کر سکتے تھے۔ اللہ رب العزت کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خصوصاً نیک عمل کرنے والے لوگوں کو اسی طرح اجر دیا کرتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حال سنیے۔ کنعان جو ان کا وطن خاص تھا، وہاں سخت قحط پڑ گیا تھا، کھانے پینے کی سخت قلت پیدا ہو گئی تھی، گندم بالکل ختم ہو گئی تھی۔ انہیں اطلاع ملی کہ مصر میں گندم بہت بڑی مقدار میں موجود ہے اور وہاں سے مل سکتی ہے۔ چنانچہ یہ مصر روانہ ہو گئے تاکہ اپنے اہل و عیال کے لیے گندم خرید کر آئیں۔ اب چونکہ عزیز مصر خود حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور ہر اس شخص کو جو گندم وغیرہ خریدنا چاہتا تھا آپ کے دربار میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ آپ کے بھائی اس چیز سے بالکل بے خبر تھے، چنانچہ وہ آپ کے دربار میں آئے اور آپ نے فوراً ان کو پہچان لیا، مگر انہیں بالکل پتہ نہ چلا کہ کس کے دربار میں آ گئے ہیں۔ فرط محبت میں خصوصاً اپنے پیارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی یاد میں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر آپ نے ضبط کیا اور اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوئے۔ آپ لوگ کیسے آئے ہیں؟ تو انہوں نے بولا کہ ہم پیغمبر خدا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ہمارے علاقے کنعان میں سخت قحط پڑا ہوا ہے، چنانچہ اپنے خاندان کے لیے گندم خریدنے یہاں تک آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے صرف تم ہی ہو یا کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ وہ بولے، ہماری دوسری والدہ سے 2 اور بیٹے بھی ہیں، ان میں سے ایک کو بھیڑیا کھا گیا تھا اور دوسرا ہمارے والد کے پاس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خوب، اس مرتبہ آپ کو گندم دیے دیتے ہیں، مگر آئندہ جب آپ آئیں تو اس بھائی کو بھی ساتھ لائیں تاکہ آپ کے قول کی تصدیق کی جا سکے۔ ہاں، یاد رکھیں اگر اسے نہیں لائیں گے تو گندم بھی نہیں ملے گی۔ ناظرین محترم، حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا کہ فی الحال انہیں گندم کی ایک بوری فی کس دے دی جائے، اور چپکے سے اپنے ملازموں کو ہدایت کر دی کہ ان کی رقم کو جو گندم خریدنے کے لیے لائے ہیں وہ بھی ان کی کسی گندم کی ایک بوری میں رکھ دیں۔ آپ نے ایسا اس لیے کیا کہ وہ خوش ہوں اور دوبارہ بھی آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہنچے اور اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ آئندہ گندم کی وصولی کے لیے بنیامین کو ساتھ لے جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ عزیز مصر نے یہ شرط رکھی ہے کہ ہم اس کو ساتھ نہ لے گئے تو گندم نہیں ملے گی۔ اور جب انہوں نے گندم کی بوریاں کھولی تو کیا دیکھا کہ ان کی رقم بھی ان میں موجود ہے۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے اور وہ جذباتی انداز میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ دیکھیے ابا جان، عزیز مصر کتنا بھلا آدمی ہے، اس نے ہماری پونجی بھی واپس کر دی ہے۔ آپ ضرور بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ گندم لائیں۔ اس مرتبہ جو گندم لائے ہیں وہ ہمارے لیے ناکافی ہے۔ ابا جان، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یوسف کو تمہارے سپرد کیا تھا تو تم اس کی حفاظت نہ کر سکے، میں اب اس وقت بنیامین کو تمہارے ساتھ کیسے بھیجوں؟ جب تک تم لوگ اللہ تعالیٰ کو پکا گواہ بنا کر یہ وعدہ کرو گے کہ تم بنیامین کی حفاظت کرو گے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بنیامین کی بے حد حفاظت کریں گے، البتہ کوئی ناگہانی واقعہ نہ پیش آ جائے، اس کے ہم ذمہ دار نہ ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے رخصت کر دیا۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو آپ نے اپنے بھائی بنیامین کو دیکھا
اور اشارے سے اپنی طرف بلایا اور فرمایا کہ میں تیرا بڑا بھائی یوسف ہوں۔